بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کا میزبان روشن مغل۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں راجہ پرویز اقبال، صدر آزاد کشمیر پیپلز پارٹی ضلع جہلم ویلی، ممبر ضلع کونسل جہلم ویلی اور سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہلم ویلی۔ آج ہم راجہ پرویز صاحب سے جانیں گے کہ آزاد کشمیر میں سیاست میں جو ہلچل جاری ہے، پیپلز پارٹی میں بڑی تعداد میں بہت عام رہنما باقی جماعتوں سے شامل ہو رہے ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی آئندہ لوگوں کی توقعات کے مطابق عوام کو کچھ فائدہ مہیا کر سکے گی، اور کیا آئندہ مستقبل میں کوئی ایسی حکومت بنا سکے گی جس میں عوام کے مسائل حل ہوں، اور کیا پیپلز پارٹی اتنے بڑے بھاری بھرکم لوگوں کا بوجھ برداشت کر سکے گی؟ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں آئندہ حکومت کون بنائے گا؟ آپ بحیثیت سیاسی کارکن اس ساری سیاسی تبدیلی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ مجھے موقع دیا۔ آئندہ سیاسی حکومت کے حوالے سے یہ تو خیر جمہوری پروسیس ہے، الیکشن کے نتیجے میں ہی یہ گورنمنٹ بنے گی جو بھی بنے گی، لیکن موجودہ جو حالات ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن باقی جماعتوں کی نسبت زیادہ مستحکم ہے، اور وہ آئندہ یہاں پہ گورنمنٹ بنائیں گے۔ موجودہ جو اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے، اس کو سیاسی پارٹیز کی گورنمنٹ تو نہیں ہم کہہ سکتے، اور یہ سیاسی پارٹیز کو بڑا نقصان ہوا ہے اس سے کہ یہاں کوئی بھی پارٹی نہ تو حکومت میں تھی اور نہ ہی وہ اپوزیشن میں تھی۔ تو اس وجہ سے سیاست کا جو موجودہ دور ہے یہ انوار ڈاکٹر صاحب کا، اس میں سیاسی پارٹیز کو نقصان ہوا ہے، اور سیاسی پارٹیز اس میں کافی انتشار کا شکار ہوئی ہیں۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے بہت جلدی اس کو اس جو کمی تھی یا جو اس میں جو ایفیشنسیز آئی تھی اس کو کور کر لیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت زیادہ منظم انداز میں آئندہ انتخابات کے لیے تیاری کر رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح یہ تیاری رہی تو آئندہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو کر آزاد کشمیر میں واحد حکومت بنائے گی۔ آپ کی سیاست میں گہری نظر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جس طرح گزشتہ الیکشن میں اس کو لایا گیا، اب بیرسٹر سلطان محمود جو اس وقت پارٹی کے صدر تھے، انہوں نے پارٹی کے لیے بڑی محنت کی، بڑا پارٹی کو آگے لایا، اور پھر جب الیکشن کا زمانہ جو شروع ہوا تو ایک دم سے ایک بڑی شخصیت جو ہے ان کی صدارت ان کے حوالے کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر جو ہی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان سے ختم ہوئی تو یہاں پہ بھی تبدیلیاں لائی گئی، یہاں پہ بھی نئے وزیر اعظم تبدیل ہو گئے، پھر عدالتی فیصلہ آیا۔ تو ان ساری چیزوں میں جو تحریک انصاف کے اندر میرٹ کی بنیاد پہ کام نہیں ہوئے، جیسے بیرسٹر سلطان محمود لے کے پارٹی کو الیکشن تک آئے تھے، وہ آگے وزیر اعظم بنتے تو سیاسی استحکام ہوتا۔ اس کے بعد نیازی عبدالقیوم نیازی وزیر اعظم بنے، ان کو کنٹینیو کرنے دیا جاتا تو سیاسی استحکام رہتا، لیکن وہ کنٹینیو نہ کر سکے۔ تنویر الیاس ان کو بنا دیا گیا، عدالتی فیصلے سے ان کو فارغ کر دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ پارٹی سے ہی کوئی ان کی گورنمنٹ بنتی، وہ پرائم منسٹر بنتے، تو بجائے اس کے کہ ایک 3-4 پارٹیوں کا جو مجموعہ ان کی گورنمنٹ بنی، اور اس طرح سے آزاد کشمیر کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ سیاست کو بڑا نقصان ہوا۔ کیا آئندہ بھی ایسی سیاسی جماعتیں ایسی بہیو کریں گی، ایسے ہی ان کا دائرہ کار یہی ہوگا کہ جیت کے کوئی آتا ہے، کوئی پارٹی کو جیت تک پہنچاتا ہے اور پھل کوئی اور کھا لیتا ہے؟ یہ رہے گا آزاد کشمیر کی سیاست میں؟ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، یہ گزشتہ الیکشن میں چونکہ اس کو فارمیٹی گزشتہ الیکشن میں آزاد کشمیر میں کیا گیا، تو اس میں کوئی میرٹ کی اس طرح کی صورتحال تو نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر بیرسٹر صاحب کا درست فرما رہے ہیں آپ کہ وہ پارٹی کے اس وقت پریزیڈنٹ تھے تو ان کو کرنا چاہیے تھا، بہرحال ان کی پارٹی کا ڈیسیژن تھا کہ ان کو صدر ریاست بنا دیا گیا، اور بعد میں بڑے ایک عام ورکر کو، یہ بھی ایک ان کی سیاست میں یہ چیز نظر آئی ہے کہ قیوم نیازی صاحب کو یہاں پہ پرائم منسٹر بنایا گیا تھا۔ بعد ازاں پھر ان کی پارٹی کا کوئی ڈیسیژن ہوا یا جو بھی اندرونی صورتحال تھی وہ ایک الگ بات ہے کہ شاید ان کو نہیں چلنے دیا گیا اس طرح، لیکن شروع میں قیوم نیازی صاحب ایک سیاسی ورکر کسی طرح کا سو کالڈ ہی صحیح، لیکن وہ تحریک انصاف میں تو نہیں، لیکن ایک سیاسی گرفت نہیں تھی، جیسے عثمان بزدار تھے پنجاب میں وزیر اعلیٰ، جی ایسے آزاد کشمیر میں تو ان کو چلنے نہیں دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ تجربہ تنویر الیاس صاحب کا ہوا، تنویر الیاس صاحب کو عدالتی فیصلے کی روشنی میں وہ فارغ ہو گئے۔
پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ آج ان کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. اسی سیٹ اپ میں سے، تحریک انصاف کے سیٹ اپ میں سے یہ گورنمنٹ ہے. اور یہ نقصان یہی ہے کہ جو چیزیں کلیکٹ کر کے ہم یہاں سامنے لاتے ہیں الیکٹیبلز کے نام پہ یا دیگر کسی وجوہات سے، تو آخر پہ وہ اسی طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ اگر وہ چاہیں تو سادہ اکثریت ان کی گورنمنٹ میں موجود ہے ان الیکٹیبلز کی، لیکن ان کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی فلاسفی نہیں ہے، اور کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جس پہ وہ مرکوز رہ سکے، سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں. تو وہ کوئی نظریہ ان کا نہیں تھا. ایک عمران خان صاحب کے نام پہ ان کی گرفتاری کے بعد یا جو صورتحال پاکستان میں ہوئی تو یہ یہاں پہ اس طرح نہیں کر سکے، اس کا سامنا، حالات کا سامنا نہیں کر سکے. ورنہ سیاست میں مشکل وقت بھی آتے رہتے ہیں اور ان کو اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے تھا اگر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. تو یہ سارا سیٹ اپ انہی کا بنا ہوا ہے. اور جو 2-4-5 لوگ باہر ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ بھی باہر ہیں. اور پورے آزاد کشمیر میں MLAs کی یہ جو حکومت ہے، یہ جو نیا تجربہ ہے، یہ بطور سیاسی ورکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ ٹھیک نہیں ہے. اور آئندہ اس طرح کا تجربہ اگر ہوا تو ریاست خدا نخواستہ کوئی ریاست میں سیاست کے لیے مشکلات آ سکتی. تو جیسے اپوزیشن جو تھی وہ برائے نام ہی ہے اپوزیشن آزاد کشمیر کے اندر. آپ سیاسی اپوزیشن نہیں ہے آزاد کشمیر میں، یہ سیدھی سی بات ہے. اپوزیشن کوئی نہیں ہے. ہم خود ایک سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، ہماری جماعت حکومت میں شامل ہے، اور ہم اپنے حلقے میں، اپنے ضلع میں اپوزیشن میں. تو وہاں کی صورتحال، اب وہاں سے ہم کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو ہماری حکومت کے خلاف آواز جاتی ہے، چونکہ ہماری پارٹی حکومت میں موجود ہے. اور بے بسی اس قدر ہے کسی بھی جماعت کی، یہ صرف اپنی جماعت کی بات نہیں کرتا، ہم اپنی جماعت کی فیصلوں پہ کو عام کرتے ہیں، لیکن کسی بھی جماعت کا ایک عام کارکن اپنے منسٹر کے پاس جا کے اس کی جائز کوئی مثلا یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں چپراسی کرپٹ ہے، اس کی ٹرانسفر کریں، اور وہ منسٹر صاحب کہیں گے اپنے MLA صاحب سے لکھوا کے لائیں تو ٹرانسفر ہوگی. تو یہ صورتحال سیاسی صورتحال نہیں ہوتی. تو اس میں پارٹیز کو نقصان ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ آئندہ ایسا تجربہ اگر آزاد کشمیر میں ریاست میں ہوگا تو میرے خیال میں نہ تو ریاست کے عوام اس کو قبول کریں گے. ریاست میں سیاسی پارٹیز کی یا کولیشن گورنمنٹ ہو جو نظر آئے کہ فلاں اپوزیشن ہے، فلاں حکومت ہے، تو اس طرح کا کوئی مکس اچار یا جس طرح کی صورتحال ہے، یہ میرے خیال میں کہ آزاد کشمیر میں مزید تجربہ اس کا نہیں کیا جا سکتا. آپ سیاسی کارکن ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ لوگ جو پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، جیسے تنویر الیاس پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور اب برسر سلطان محمود ایک بڑا دھڑا جس میں چودھری انوار الحق وزیر اعظم اور بہت سارے ان کے ساتھ 12-13 وزراء، یہ سب کے سب برسر سلطان محمود صاحب کے دھڑے میں ہیں. اور یہ جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ پیپلز پارٹی کے اندر آ رہے ہیں، ایک بڑے بڑے بگ گنز جو آ رہی ہیں، اس سے پارٹی کے عام سیاسی کا عام کارکن جو ہے اس کی کیا فیلنگ ہے؟ اس کو کیا خدشات ہیں کچھ اس کو کہ ان کے بڑوں کے آنے سے میرے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، میرے ساتھ پارٹی کیا سلوک کرے گی؟ میرے خیال میں پارٹی میں ابھی تک جو صورتحال ہے وہ ہماری لیڈرشپ کی مشاورت سے ہی ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ درست اشارہ ہے. آزاد کشمیر میں اصل میں 3 پارٹیز اس وقت موجود ہیں اور ان کو ری مرج کیا جا رہا ہے 2 پارٹی سسٹم کے تحت. تو اس میں یہ صورتحال نہ صرف پیپلز پارٹی کو بلکہ مسلم لیگ نون کو بھی شاید اس کا سامنا کرنا پڑے وقت کے ساتھ ساتھ، چونکہ ایک بڑا دھڑا اس وقت کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے اور انہوں نے سیاسی جماعتوں کا رخ کرنا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ورکرز کی اپنی جگہ تشویش ہے، بعض حلقوں میں، بعض جگہوں پہ گنجائش موجود ہے، وہاں پہ لوگوں کا الیکٹیبلز کا آنا، یہ سیاست میں یہ چیزیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں، سیاسی جماعتوں آتے جاتے رہتے ہیں لوگ، اور بعض جگہوں پہ گنجائش موجود ہے. بعض حلقوں میں مسائل ضرور ہوں گے اور وہاں ہمارا ورکر پریشان ہے. ہم قیادت سے یہ مطالبہ کریں گے ایسا وقت آیا کہ وہاں ورکرز کو اور ان ورکرز کو جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا ان کو اہمیت دی جائے. ہم پچھلے 50 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اشروں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس پارٹی کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے، آزاد کشمیر میں بھی اسی کی حکومت بنتی ہے، لوگ بھی اسی طرف ہوتے ہیں اور جس طرف کی ہوا ہوتی ہے. اگر ہوائیں جو ہیں وہ اسلام آباد سے جو چل رہی ہیں اس پارٹی کے حق میں، تو لوگ بھی اسی پارٹی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی بظاہر تو اتحادی ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے. وزیر اعظم ہیں، وزراء زیادہ پیپلز پارٹی کا کابینہ میں شامل نہیں ہے. تو کیا آزاد کشمیر میں بھی آئندہ نون لیگ حکومت نہیں بنانے جا رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی، یہ ضرور ہوا ہے آزاد کشمیر کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ہوا کے رخ کو ضرور دیکھا جاتا ہے، لیکن اب بہت میچور ہو گئی ہے آزاد کشمیر کی سیاست. گزشتہ الیکشن کو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سے
کوئی سپورٹ کے باوجود آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تقریباً 18 سے زائد نشستیں یہاں پہ آئی ہیں اور وہاں کے رخ کو نہیں دیکھا گیا. تو آزاد کشمیر میں پولیٹیکل میچورٹی کافی زیادہ ہے اور اب اور بہتر ہو رہی ہے اس سے. تو یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور پھر پاکستان میں بھی وہ انداز ہے جو پہلے ایک تھا کہ 8-10 سیٹیں ہم دے دیں گے یا اس طرح کریں گے. تو یہ گزشتہ الیکشن جو پاکستان کے ہوئے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اندازے وہ درست ثابت نہیں ہوئے اور وہاں بھی صورتحال مختلف تھی. اور یہاں بھی انشاءاللہ یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. نظریاتی اعتبار سے، کام کے اعتبار سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گزشتہ ادوار ہیں اس اعتبار کو دیکھتے ہوئے، باقی تقابلی جائزہ لیتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بہتر حالات میں ہے. لیکن الیکشن بہرحال مشکل الیکشن ہوگا اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کو مضبوط منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اور اسی طرف جا رہے ہیں اور ہم اچھی حکمت عملی کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے. تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کی گاڑی ہے اس کے اوپر وہ اوور لوڈ ہو چکی ہے. میرے خیال سے اگر آپ شروع کریں 2-3 سابق وزیر اعظم پارٹی کے اندر، ایک بڑا دڑا صدر صاحب پارٹی کے اندر آ رہا ہے، اور اس وقت اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 5-6-7 جو ہیں سابق صدور، سابق وزیر اعظم اور پارٹیوں کے سربراہان، یہ لوگ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو چکے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی اتنا بڑا لوڈ برداشت کر سکے گی؟ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا منظم نظام ہے اور ہم سینٹرلی کنٹرولڈ بھی ہیں. تو ہماری پارٹی ہمیں دیکھتی ہے اور انشاءاللہ یہ سارے لوگ سما جائیں گے. اور کوئی اس سے پہلے بھی ایسے تجربے ہوتے رہے اور اچھے انداز سے اس کو سیٹل کیا گیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کو اچھے انداز سے سیٹل ہو جائیں گے. یہ کوئی اس طرح کی جس طرح کی افواہیں چلتی ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ، پیپلز پارٹی کی قیادت آزاد کشمیر میں سارا اس کی مشاورت سے ہو رہا ہے اور آگے بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ. اچھے فیصلے ہوں گے. عمران خان اس وقت جیل میں ہے. کیا پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر کے اندر جہاں جہاں ان کے امیدوار کھڑے ہوں گے وہ انتخابات میں ان کو کھڑا کریں گے، تو کیا ان کو ایک ہمدردی کا، ایک سمپیتھی کا ووٹ نہیں ملے گا ان کو؟ میں نہیں سمجھتا. ایک تو ہمدردی عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی ہے، لیکن سیاست نظریات کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آزاد کشمیر میں اسپیشلی کوئی نظریہ، کوئی سوچ تحریک آزادی کے حوالہ سے ہو یا آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالہ سے، ہر دو اعتبار سے پی ٹی آئی کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں دے سکی. ابھی آپ خود یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو تجربے کیے گئے، قیوم نیازی صاحب کا ایک تجربہ کیا گیا، پھر اس کے بعد تنویر الیاس صاحب کو، پھر ان کا چلے جانا، پھر اس کے بعد اس پارٹی کا اس طرح تقسیم ہو جانا. انہوں نے کبھی اپنے آپ کو سیاسی جماعت کے طور پہ آزاد کشمیر میں اس طرح پیش ہی نہیں کیا کہ اس کا کوئی ہمدردی کا ووٹ یا کسی طرح کا کوئی ووٹ ہو. وہ ایک بس اچانک انہوں نے کسی طرح مینیج کر کے ایک الیکشن کر لیا تھا. تو آج میرے خیال میں آزاد کشمیر میں اس صورتحال، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کوئی زیادہ کوئی. آج 13 جولائی کا دن ہے، یوم شدائے کشمیر بھی آج ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی پاکستان میں، اور یہاں پہ 5 اگست ہوا. انڈیا نے 370 اور 35A کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا، یونین ٹیریٹری کا اس کو حصہ قرار دے دیا. اور عمران خان صاحب نے کوٹی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کشمیر کو خود مختار بنا دیں گے، ہمیں کشمیر کی خود مختاری بھی قبول ہے. لیکن 5 اگست کو جب انڈیا نے ایک بہت ہی بڑا بھیانک کام کیا کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ ملایا زبردستی طاقت کے بل بوتے، تو تحریک انصاف کی طرف سے کوئی جاندار رد عمل اس پہ ظاہر نہیں کیا گیا. کیا لوگ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں اس انتخابات میں ووٹ کی پرچی کے ذریعے ان چیزوں کو بھی لوگ اس کو بھی کاؤنٹر کریں گے؟ اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے؟ کشمیری اس پہ سمجھتے ہیں، اور یہ بلکہ آزاد کشمیر ہو، مقبوضہ کشمیر ہو، یہاں کے لوگوں کا سب سے جو زیادہ کنسرن ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ہے. پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ 5 اگست کا ایک بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اور پاکستان کی طرف سے، اس وقت کی حکومت کی طرف سے کوئی اتنی بڑی ریزسٹنس، بلکہ دکھانے کے لیے بھی کوئی بڑی ریزسٹنس سامنے نہیں آئی. تو یہ کشمیری اس کو سمجھتے ہیں. اور یہی میں پہلے سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لیک آف وہ اس کا تھا نظریے کی کمی، کہ وہاں پہ کوئی آئیڈیالوجی ان کے پاس نہیں تھی، کہ کوئی سوچ نہیں تھی کشمیر کے حوالے سے، کوئی پروگرام نہیں تھا کہ جس کے سامنے آتے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ شاید ان کا، بلکہ بہت سارے ان پہ الزامات بھی ہیں، لیکن میں بطور سیاسی ورکر یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی سودا بازی کی ہے. لیکن سودا بازی سے کم کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ اس اتنے بڑے واقعے کو یہ انڈیا اس کو ایسا قرار دے نہ دے، ہم کبھی نہیں مانتے. اور انشاءاللہ آپ ریاست کے ہیں، بلکہ وزیر اعظم پاکستان کو خود مختاری یا کسی بھی حوالے سے یہ بیان نہیں دینا چاہیے جب تک کہ سیلف ڈٹرمنیشن، ہماری حق رائے دہی کا جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ہماری جماعت کی ہو، دوسری کی ہو. کشمیریوں نے جب تک اپنا فیصلہ کرنا ہے
تو اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو ذمہ دار بیان دینا چاہیے. جس طرح آپ نے کوٹی جلسے کا کہا, اس پہ بھی ریئیکشن ہماری کشمیری قوم میں کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کے ذمہ دار شخصیت کی طرف سے نہیں آنی چاہیے. جیسے ایوان میں کہہ دیا کہ کیا میں انڈیا پہ حملہ کر جی دوں, یہی بات, جبکہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہی جاندار بات ہے. موقف آپ کچھ نے چیزیں اپنا- لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں, قوموں کے مورال بنانے کے لیے ہوتی ہیں. تو اس طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایک دفعہ جھنڈا ان کو پکڑایا گیا تو وہ جھنڈا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھ کے ذمہ دار شہری کو, پاکستان کے ذمہ دار کو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری کشمیری قوم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے. اور آزاد کشمیر میں سرے سے یہ کوئی پی ٹی آئی نام کی کوئی چیز آئندہ الیکشن کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نظر آئے. پرویز اقبال صاحب, پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان روشن مغل کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, آزاد جموں کشمیر پائندہ باد.